اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث المشہور بین الاصحاب وجوب کون الاستسباح تحت السماء بل فی السرائر ان الاستسباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف وفی المبسوط انه روا اصحابنا انه یستسبح به تحت السماء دون السقف لیکن الاخبار المتقدمۃ علی کثرت ورودها وورودها فی المقام البیان ساکتۃ عن هذا القید ولم مقید لها من الخارج عدا ما یدعى من مرسلۃ الشیخ المنجبرۃ بالشہرۃ المحققۃ والاتفاق المحکی۔ تیسرا جو مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ انہوں نے اچھا اب دیکھیے کہ جو فقی ہوتا ہے، یعنی شیخ انصاری، ان کی کتنی عظمت ہے کہ انہوں نے جو فقہ میں موجود بہت سی چیزیں تھیں ان کو صاف کیا کہ بھئی یہ ان کی کوئی اصل و اساس ہے بھی یا نہیں ہے، جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ تو ایک چیز یہ تھی کہ اگر نجس تیل بیچنا ہے تو قصد کے ساتھ بیچنا ہے یا قصد کے وجوب قصد واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں کیا کہ اعلان کرنا، جس کو بیچ رہے ہیں اس کو اعلان کرنا واجب ہے واجب نہیں ہے، تو وجوب اعلان میں بھی انہوں نے خدشہ کیا، قصد میں بھی انہوں نے خدشہ کیا۔ پھر تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس تیل کو آسمان کے نیچے جلایا جائے گا یا چھت کے نیچے بھی جلانا جائز ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جو مطلب جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں لیکن کچرا بن گئی تھی یا ان کی اصل و اساس نہیں تھی تو ان کو صاف کرنا۔ تو اب شیخ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ اس کے کیا اصل و اساس ہے۔ کہہ رہے روایات، مولا سے پوچھا کہ مولا کیا کریں اس تیل کا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو وہ چراغ جلا لو، تو وہاں پہ جو وہ مقام حاجت ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں، اب یہ مطلب بعد میں آئے گا لیکن میں صرف ایک جملہ پھینک رہا ہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بیان اس وقت کرنا چاہیے تھا مولا کو قید کا، اگر یہ قید مولا کی نظر میں ہوتی کہ چھت کے نیچے نہ جلائے، آسمان کے نیچے جلائے، تو اگر یہ قید مولا کی نظر میں ہوتی اور مولا نے بیان نہیں کی تو اس سے اشکال کیا آتا ہے؟ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، وقت حاجت، جو حاجت ضرورت کا وقت تھا اس وقت مولا کو بیان کرنا چاہیے تھا، مولا نے اس وقت بیان نہیں کیا۔ اس کی قید آ رہی ہے کب؟ 200 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد اس کی قید آ رہی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تاخیر البیان عن وقت الحاجہ۔ تو مولا مقام بیان میں ہے اور مولا نے یہ قید کو بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ قید نہیں ہے۔ تو اس کا اب جو روایات ہم نے جو روایات پڑھی وہ ساری کی ساری روایات خالی ہیں کس سے؟ وہ ساری روایات خالی ہیں اس قید سے، قید استسباح سے خالی ہیں۔ تو قید استسباح سے جب خالی ہیں تو اب کیا رہ گیا؟ ایک مرسلہ رہ گئی جسے کس نے نقل کیا؟ شیخ طوسی نے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مرسلہ، اس میں ایک جملہ خبریہ ہے، اس جملہ خبریہ کو بحث ہے کہ ہم کس پہ حمل کریں، لکھیں۔ تیسرا مسئلہ جو محل اشکال ہے، پہلا قصد تھا، دوسرا وجوب اعلان تھا، اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ استسباح آسمان کے نیچے ہونا چاہیے یا چھت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ استسباح آسمان کے نیچے ہونا چاہیے یا چھت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ شہرت اس میں ہے کہ آسمان کے نیچے ہونا چاہیے۔
شہرت اس میں ہے کہ آسمان کے نیچے ہونا چاہیے، جبکہ روایات اس قید سے خالی ہیں۔ سوائے ایک مرسلہ کے جسے شیخ نے نقل کیا، سوائے ایک مرسلہ کے، سوائے ایک مرسل روایت، یعنی مرسلہ یعنی شیخ توسی نے نقل کیا۔ جب بھی شیخ کہے تو اس سے مطلب ہوگا شیخ الطائفہ شیخ توسی۔ شیخ انصاری جب بھی لکھے شیخ تو اس کا مطلب ہوگا شیخ توسی۔ سوائے ایک مرسلہ کے جسے شیخ نے نقل کیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کہا گیا، ظاہر ہے جب ان لوگوں نے فتویٰ دیا شہرت کہاں سے آ گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ مرسلہ مقید ہے ان مطلقات کے لیے۔ یہ مرسلہ مقید ہے ان مطلقات کے لیے۔ تو اب یہ ایک منٹ رکیے گا پھر لکھیے گا بعد میں۔ اب یہاں سے اس بحث کو شروع کر رہے ہیں کہ جملہ خبریہ ہے اس مرسلہ کے اندر نا، تو اس جملہ خبریہ کو ہم کس کے اوپر حمل کریں؟ اب لکھیں، جو جملہ خبری، اگلی لائن سے لکھیں، جو جملہ خبریہ مرسلہ میں آیا، جو جملہ خبریہ مرسلہ میں آیا وہ کیا تھا؟ لکھیں، جو جملہ خبریہ مرسلہ میں آیا وہ یہ تھا، یسسبح بہ تحت السما۔ یہ جملہ لکھ لیں، جو جملہ خبریہ مرسلہ میں آیا وہ یہ تھا، یسسبح بہ تحت السما۔ یسسبح بہ تحت السما، یسسبح پہلا صیغہ ہے نا، الف کیوں لگا رہی؟ یسسبح بہ تحت السما جملہ خبریہ ہے نا، یسسبح بہ تحت السما۔ تو یہ جو جملہ خبریہ ہے، اب شیخ کہہ رہے ہیں یسسبح بہ تحت السما، اس کا عمل دائر ہے دو چیزوں میں، یا اس کو حمل کرے مقید کے اوپر، یا اس کو حمل کرے مقید کے اوپر، مقید پہ حمل کرے اسے۔ ہاں، مرسل روایت کا جملہ خبریہ ہی تو عمل دائر ہے کہ یا اس کو حمل کرے مقید کے اوپر، اس جملے کو یہ جو جملہ ہے جملہ خبریہ یسسبح بہ تحت السما، اس جملے کو یا حمل کریں گے کس کے اوپر؟ مقید کے اوپر، یا حمل کریں گے استحباب اور ارشاد کے اوپر۔ دو صورتیں، یا حمل کریں گے استحباب اور ارشاد کے اوپر۔ استحباب اور ارشاد تقریباً ایک ہی ہے۔ استحباب و ارشاد پر یا اس جملے کو حمل کریں گے استحباب و ارشاد پر، یا نہیں، پہلا والا وہ تھا مقید، یا مقید پہ ہم کریں گے یا استحباب اور ارشاد پہ۔ جیسے وہ ہم وہاں گئے تہران میں ریلوے اسٹیشن تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ کون سی ٹرین پہ جائیں گے نا، تو جو مشہد جانا چاہتے ہیں وہ اس پل کے اوپر چڑھیں، وہاں سے جو پلیٹ فارم آئے گا وہ گاڑی جائے گی، اور جو
مثلا مثال کے طور پر کسی اور شہر جانا چاہتے ہیں، وہ دوسرے سکو پہ دوسرے پل پہ چڑھیں. گئے ہو کبھی؟ نہیں گئے. محمد علی ایران گئے زیارت کے لیے؟ گئے نا. تو وہاں پہ یعنی مختلف پلیٹ فارم اور مختلف ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تھوڑا. ٹرین پہ بھی چڑھے ہیں تو یہاں کا ٹرین کا واقعہ یاد آ گیا. وہ ٹرین نکل کے ہم پیچھے بھاگ رہے. پکڑ لیا؟ نہیں پکڑ سکے. اچھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایک جملہ آیا یسسبح بہ تحت السماء. اب مرسلہ کا جملہ ہے. اگر آپ نے یہ بہت ساتھ دیا کہا بھائی شہرت سے جو ہے وہ اس کا ضعف سند جو ہے وہ منجبر ہو گیا، تلافی ہو گئی. اس کے جو مرسلہ کا ضعف سند تھا وہ شہرت سے اور شہرت فتوائی سے، شہرت روائی سے وہ اس کی تلافی ہو گئی. تو جملہ کیا ہے؟ یسسبح بہ تحت السماء. تو یہ یسسبح بہ تحت السماء اس کو ہم مقید بنا کے تمام روایات کو قید کر دیں، یا ہم اس کو جو ہے وہ استحباب کے اوپر چڑھا دیں اور یہ بولیں کہ نہیں ٹھیک ہے مستحب ہے، بہتر ہے کہ آسمان کے نیچے جو ہے وہ جلائے لیکن چھت کے نیچے بھی جلا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جو کیا کہتے ہیں ادلۃ المسامحۃ فی السنن، استحباب میں تو ویسے ہی مسئلہ ہلکا ہے، تو اگر اس کے وہ قائل ہو گئے نہیں ہو گئے بہرحال تو استحباب کا آسان ہے، لیکن مقید کے اوپر چڑھانا مسئلہ ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ دو جہت سے لکھیں. مقید اگر مقید کو کاٹ دے، صرف لکھے اگر ہم نے اس جملے خبریہ کو مقید پر چڑھایا تو دو اشکال لازم آتے ہیں. چڑھایا حمل کیا. ہاں حمل کیا، چڑھایا. ہم تو بھائی ایسے ہی ہیں، چڑھانے والے ہیں. ہم حمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم چڑھانے والے. یعنی مفاہیم کو سادہ اور آسان کرنا چاہیے. تو اگر ہم نے اس جملہ خبریہ کو مقید پر حمل کیا تو دو اشکال جو ہے وہ لازم آتے ہیں. نمبر ایک، اچھا فقہی جو اصطلاح ہے نا وہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو طالب علم ہے اسے سمجھ میں تو آئے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. المطلقات عابیۃ عن التقید، جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے. پہلا اشکال، مطلقات تقید کو قبول نہیں کرتی. جیسے نیا پلسٹر کیا ہو تو فوراً آپ پانی ڈالیں گے تو وہ تو ویسے ہی گل جائے گا، لیکن اگر یہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ڈالیں تو وہ پیے گا، قبول کرے گا پانی کو. 3 دن تک، 2-3 دن تک تو قبول کرے گا. پھر اگر آپ نے 1 سال کے بعد پانی ڈالا تو قبول کرے گا اس کو؟ پانی کو نہیں کرے گا. پکا ہو چکا، کلر بھی کر چکے، فرض کر لیں آپ اسے ساری چیزیں کر چکے، پکا ہو گیا. ایک چیز جب پکی ہو گئی تو وہ پھر پانی کو قبول نہیں کرے گی. تو اسی طرح سے جو مقیدات مطلقات ہیں وہ تقید کو قبول نہیں کرتی. المطلقات عابیۃ عن التقید، جن روایتوں میں جو پہلے پڑھ کے بھول گئے، ہم توجہ نہیں کی ہم نے، لیکن شیخ کی توجہ رہتی ہے روایت کی طرف. تو شیخ نے کہا کہ جو مولا کے پاس لے کے آئے کہ بھئی یہ تیل نجس ہو گیا ہے، تو مولا نے کہا یسس پہ بہی. تو مولا نے کہیں پہ وہاں پہ بھی روایت میں نہیں آیا کہ تحت السماء کی قید کہیں پر بھی نہیں آئی. تو جب نہیں آئی تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اب آ کے جو ہے وہ 1000 سال گزرنے کے بعد شیخ طوسی کے کلام میں ایک مرسلہ نکلے، وہ لا کے اس کو تقید لگائے. تو اس سے کیا اشکال لازم آتا ہے؟ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. دیکھیں یہ دوسرا اشکال. ہاں پہلا اشکال یہ ہے کہ جو مطلقات ہیں وہ عابیۃ عن التقید ہیں، تقید کو قبول نہیں کرتی. جس طرح سے پکا سیمنٹ پانی کو قبول نہیں کرتا، یہ تقید کو قبول نہیں کرتی. کیونکہ اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. چھت کو رجسٹ کرنے میں کیا اشکال ہے؟ صبر 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 صبر. اللہم بیر ربی آہستہ، آرام سے. نماز کی پڑھنی ہو جائے گی.
تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، یہ قاعدہ اس کو یاد کر لیں آپ. جیسے مولا مقام بیان میں ہے اور اس نے کوئی قید اس وقت نہیں بیان کی، اہمال کیا اور پھر بعد میں آئی، تو اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. جب ضرورت تھی اس وقت مولا نے قید بیان نہیں کی، عن وقت الحاجہ، ان مجاوزہ، سال تو ان ہو این والا. تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، قاعدہ یہ ہاں یہ قاعدہ ہے. دیکھیے یہ اس کو یہ دیکھو یہ قاعدہ، اس قاعدے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطلقات ہے یہ تقیید کو قبول نہیں کرتی ہیں. عابیۃ عن التقیید، یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جب مولا نے پوچھا تھا، کہ مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یہ نجس سے علاج اس کا کیا کریں، اسی وقت اگر مولا اس قید کو بیان کر دیتے تو یہ قید تھی. اگر اس وقت بیان نہیں کیا تو پھر اب یہ قید نہیں بن سکتی، عابیۃ عن التقیید. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. یہ ایک اشکال ہو گیا کہ وہ قبول نہیں کر سکتی. دوسرا یہ کہ یہ جو جملہ ہے یستسبح بہ تحت السماء، یعنی استسبا کرے گا اس سے آسمان کے نیچے. اس وقت چھت کیوں ہوتی تھی؟ جس نے پوچھا اس کی چھت کیسی تھی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہاں ابھی پہلے ذرا جو انہوں نے بحث کی ہے وہ ذرا دیکھ لیں، اس کے بعد کرتے ہیں آپ کی بات. اگر ہم دیکھیے، اگر ہم ہاں اس سے آگے اگر ہم نہیں اگلی لائن سے لکھے، اگر یہ تو کمپلیٹ ہو گیا نا، مطلب اب یہ انہوں نے کہا کہ جی وہ روایات جو ہے وہ تقیید کو قبول نہیں کر سکتی. کیوں اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. اچھا جو مرسلہ ہے، اگر ہم نہیں اگر ہم کو بھی کاٹ دیں، لیکن جو مرسلہ ہے وہ بھی مقید کا کردار ادا نہیں کر سکتی. جو روایت مرسلہ بھی مقید کا کردار، اچھا وہ تو تقیید کو قبول کر ہی نہیں رہی. وہ تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ وہ روایات مطلقات تقیید کو قبول نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. یہ جو مرسلہ ہے اس میں بھی مقید بننے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہاں بیٹا وہ جو عبارت لکھ لی تھی وہ کافی تھی، یہ سمجھا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا دیکھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ کہاں، اس لیے پھر وہ زیادہ لکھوانا بھی وہ ہوتا ہے جو کام کی چیز. یہ مقید جو ہے وہ یہ بھی مقید بننے کی، یہ مرسلہ بھی مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. کیوں نہیں مقید بننے کی صلاحیت رکھتی؟ کیونکہ جہاں یہ احتمال موجود ہو، اب لکھیے، جہاں یہ احتمال موجود ہو کہ تحت السماء تحت السماء اس لیے تھا کہ علماء
نجس تیل کے دھوئیں کو بھی نجس سمجھتے تھے. علماء جو نجس تیل کا دھواں تھا اسے بھی کیا سمجھتے تھے؟ نجس سمجھتے تھے. اب نہیں سمجھتے نجس. اب نہیں سمجھتے. تو ان کی تحقیقات کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے. آج کے علماء نجس سمجھتے ہیں دھواں کو. آج کے علماء نہیں سمجھتے، لیکن کس کی زحمتوں کی وجہ سے؟ شیخ جیسے لوگوں کی زحمتوں کی وجہ سے، جنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا. تو علماء نجس سمجھتے تھے، اور چھت کو نجس کرنا بھی نجس سمجھتے تھے. اور چھت کو نجس کرنا بھی حرام سمجھتے تھے. ہاں، چھت کو نجس کرنا بھی حرام سمجھتے تھے. احسنت. جب یہ احتمال موجود ہو کہ لکھو، جب یہ احتمال موجود ہو کہ یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا، تو پھر مرسلہ کس چیز کی، مطلب کس چیز کو لے کے پھر مرسلہ کیا کردار ادا کرے گی؟ ایک سوال ہے. نہیں، پھر مرسلہ کا کیا کردار ہوگا، یا وہ کیا کردار ادا کرے گی؟ اب آپ، ہاں، مرسلہ کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب مرسلہ کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. بات تو اس وقت ہوتی جب یہ نظریہ مرسلہ کے ذریعے سے آتا، تو مرسلہ جو ہے وہ مقید بن جاتی. تو مرسلہ مقید بننے کی صلاحیت کب رکھتی تھی؟ جب یہ احتمال نہیں ہوتا، یہ نظریہ علماء کے درمیان پہلے سے رائج نہیں ہوتا کہ علماء جو ہے وہ نجس تیل کو نجس سمجھتے تھے، بلکہ ہر نجس جلنے والے تیل کے دھوئیں کو بھی نجس سمجھتے تھے، اور چھت کو نجس کرنے کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ جو دھواں ہے اس میں تصاعد اجزاء ہو رہا ہے، اجزاء اس کے جا رہے ہیں اوپر، اور اوپر جا رہے ہیں، اوپر جا کے وہ چپک رہے ہیں، تو وہ بھی چھت بھی نجس ہو رہی ہے. تو یہ چیز کیونکہ پہلے سے موجود تھی، جہاں یہ احتمال موجود ہو وہاں پر پھر آپ مرسلہ کو مقید نہیں بنا سکتے. تو نہ مرسلہ کو آپ مقید بنا سکتے ہیں، اور نہ مطلقات جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ تقید کو قبول کر لیں. تو بہتر یہی ہے، عافیت اسی میں ہے کہ آپ مرسلہ کو اس سے واویہ ارشاد کے اوپر حمل کر دیں. یہ شیخ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو بہتر یہ بھی لکھ لینا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تو یہی انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو وہی متعین ہے، دوسری صورت ہی جو ہے متعین ہے کہ ہم کریں اس سے واویہ ارشاد کے اوپر. اس پہ تو نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کتاب کو دیکھیں، پھر جو ہے وہ آپ کو میں یہ لکھواتا ہوں. لیکن کہاں سے شروع سے پڑھتے نا. لیکن الاخبار المتقدمۃ، چلو میں شروع سے پڑھ لوں. الثالث المشہور بین الاصحاب، مشہور اصحاب کے درمیان وجوب کون الاستسقاء تحت السماء، واجب ہے کہ استسقاء آسمان کے نیچے ہو. بل فی السرائر، بلکہ سرائر میں کہا کہ ان الاستسقاء بھی تحت الظلال محظور، استسقاء سائے کے نیچے حرام ہے بغیر خلاف. یہ سرائر میں کہا. اور مبسوط میں یہ کہا کہ روا اصحابنا انه یستسقی به تحت السماء دون السقف. مبسوط میں یہ کہا کہ ہمارے اصحاب نے روایت کی ہے کہ استسقاء کرے گا، چراغ جلائے گا آسمان کے نیچے، نہ چھت کے نیچے. شیخ کہہ رہے ہیں یہ سلم نہ اصحاب کی باتیں جو ہے سر آنکھوں کے اوپر. اچھا، لیکن الاخبار المتقدمہ، کتاب لو، پورا سننے کی نہیں ہو رہی. یہ رہی کتاب، اس میں ہے، یہ ایسا سمجھ میں ہی نہیں آتی. یہ ہے نا اس میں. یہ ایسا نہیں آئی، ایسا ایک ایک ایسا جملے کی یہ ہے جو میں نکال دیتا ہوں. یہ لیں، یہ رہا، یہ پڑھیے.
بل فی السرائر ان الاستصباب به تحت ظلال محظور وفی المبسوط انه روا اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف. کہہ رہے ہیں لیکن الاخبار المتقدمۃ علی کثرتها وورودها فی مقام البیان ساکتۃ عن هذا القید. اخبار مطلقات، اخبار جو گزر چکی وہ وارد ہوئی اسی مقام میں، وہ ساکت ہیں اس قید سے. ولا مقید لها من الخارج، اور کوئی ان کا مقید نہیں ہے خارج میں. عدم یدعى من مرسلۃ الشیخ، سوائے اس چیز کے جسے ادعا کیا گیا مرسل شیخ میں جو منجبر ہوئی شہرت محققہ سے اور اتفاق محکی سے. تو شیخ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے انجبار کو قبول بھی کر لیا، اگر اس کی سند سے بھی گزر گیا، پہلا مسئلہ تو اس کا سند ہے، سند ہی میں خدشہ ہے تو معتبر نہیں ہے، وہ معتبر روایتیں ہیں، تو غیر معتبر روایت ایک معتبر روایت کو کیسے تقید کرے گی؟ کہہ رہے ہیں لو سلم الانجبار، اگر انجبار کو ہم نے قبول کر لیا، فغایت الامر دوران المرسلہ بین تقید المطلقات المتقدمہ او حمل الجملۃ الخبریت علی الاستحباب. یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ دو امر میں دائر ہے، یا اسے استحباب و ارشاد پہ حمل کریں، یا اسے تقید مطلقات یعنی مقید کے اوپر حمل کریں. اب الارشاد لئلا یتاثر السقف بدخان النجس، تاکہ چھت نجس دھوئیں سے چھت. اب شیخ یہ مذاق کر رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے تھوڑا سا طنز کر رہے ہیں یعنی پرانے علماء پر، کہ یا ان کا نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ دھواں بھی نجس ہے اور چھت بھی نجس ہو جائے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے. لئلا یتاثر السقف بدخان النجس الذی هو نجس، الذی هو نجس، الذی هو نجس، یعنی وہ تیل جو نجس تھا اس کا دخان بھی، اس کا دھواں بھی نجس ہے. اور مشہور جو ہے وہ اس فتوے کو تو دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا نا ان کا. اب ان کے نظریے کی بات بعد میں کریں گے، ابھی صبر کر جائیں. پہلے ذرا میں یہ کتاب تھوڑی آگے بڑھاؤں. بناءً علی ما ذکرہ الشیخ من دلالت المرسلۃ علی نجاست دخان النجس، شیخ نے یہ کہا ہے کہ مرسلہ دلالت کر رہی ہے کہ دخان نجس ہے، یعنی نجس کا دخان بھی نجس ہے، نجس تیل کا دھواں بھی نجس ہے. اس قد لا یخلو من اجزاء لطیفہ، اس لیے کہ اس میں لطیف اجزاء ہوتے ہیں، دہنیاں، تتساعد بواسطۃ الحرارت، وہ حرارت میں وہ بھی اوپر چلے جاتے ہیں اور چھت پہ جا کے چھپ جاتے ہیں. ولا ریب ان مخالفت الظاہر فی المرسلہ خصوصاً بالحمل علی الارشاد دون الاستحباب اولا. کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر کی مخالفت مرسلہ میں خصوصاً اسے حمل کیا جائے ارشاد کے اوپر دون الاستحباب، استحباب پہ بھی نہیں حمل کریں، ارشاد پہ حمل کریں، یہ اولا ہے. ہم حضرت کے ساتھ یہ بیان کرتے کہ اس دور کی چھتیں کیسی ہوتی تھیں، جس نے سوال کیا اس کی چھت کیسی تھی. نہیں، ابھی اس جہت پہ نہیں بات کر رہے، ابھی تو ان کے نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو منع کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چھت کو نجس کرنا حرام ہے، اور وہ دھوئیں کی نجاست کے قائل تھے. تو اب مشہور نے ہی یہ بات کہی کہ چھت کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مشہور فقہائے امامیہ دھوئیں کی نجاست کے قائل نہیں ہے. تو جب مشہور دھوئیں کی نجاست کے قائل نہیں ہے، تو اب اگر ان کا نظریہ لیں تو یا دھوئیں کی نجاست کے قائل ہوں یا اس کے قائل ہوں. جیسی بھی چھتیں ہوتی تھیں اور جیسی بھی نہیں ہوتی، ابھی کی چھتیں لے لیں اور 1400 سال پہلے کی لے لیں تب بھی. تو کیا مشہور تنجیس سقف کے قائل ہیں، یعنی حرمت کے قائل ہیں کہ چھت کو نجس کرنا حرام ہے؟ نہ مشہور اس کے قائل ہیں کہ چھت کو نجس کرنا حرام ہے، نہ مشہور دھوئیں کی نجاست کے قائل ہیں. تو اس نظریے کو تو نہیں لے سکتے. لیکن ایسے یہ مستلزم حرمت ہے، ایسا واضح سی بات ہے کہ چھت پہ دھواں پہنچتا ہے اور رنگ تبدیل کر دیتا ہے. تبدیل کر دیتا ہے نا، تو آپ وہاں پہ الٹے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ وہ ایسے پڑھیں گے نا اصل، یعنی کہ جب دھواں تو سب جگہ جا رہے ہیں نا، ہمیں جب پتہ ہے چھت نجس ہو گئی تو زمین تو بالولا نجس ہو گئی. جی سارا تو وہاں بھی جا رہے ہیں. نہیں تو پھر نجاسات جو ہے وہ اس میں ایڈیشن کرنا پڑے گا. ساری چیزیں نجس ہیں سوائے چند چیزوں کے، تو نئی فقہ لکھنی پڑے گی. ابھی پہلے یہ پڑھ لیں پھر بات کرتے ہیں. نہیں بیٹے، پہلی بات ابھی ان کی بات کر لینا.
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے علماء تھے وہ اس کے قائل تھے کہ دھواں نجس ہے، نجس کا دھواں نجس ہے، لیکن جو مشہور فقہاء امامیہ ہیں وہ دھوئیں کی نجاست کے قائل. اب آپ 1400 سال کے ان علماء کی تقلید کی بات کر رہے ہیں جو دھوئیں کی نجاست کے قائل تھے، یا آپ اس قول کو پسند کر رہے ہیں کہ جو دھوئیں کی نجاست کے قائل تھے، لیکن مشہور تو دھوئیں کی نجاست کے قائل نہیں ہیں. تو کم سے کم آپ کو یہ تو کہنا پڑے گا کہ جو شخص دھوئیں کی نجاست کا قائل نہیں ہے، جو اس کا بھی قائل نہیں ہے کہ چھت نجس ہوتی ہے تو جمع کون سی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے زمین پہ. تو اگر کوئی دھوئیں کی نجاست کا قائل نہیں ہے، اگر کوئی چھت کو نجس کرنے کی حرمت کا قائل نہیں ہے، تو وہ کیسے یہ فتویٰ دے رہے کہ چھت کے نیچے جو ہے وہ چراغ نہیں جلانا چاہیے؟ اسے تو وہ فتویٰ یہ دینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ اس کا قائل ہی نہیں ہے. تو ابھی دیکھیں شیخ کس طرح بات کرتے ہیں، پہلے شیخ کی بات کو آگے بڑھائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمرے میں دھواں بھر جاتا ہے، شاید اس لیے منع کیا امام نے. بالکل بالکل امام نے نہیں منع کیا نا، امام منع کرتے تو بات ہی ختم تھی. اس قد لا یخلو من اجزاء لطیفۃ دہنیہ تتصاعد بواسطۃ الحرارۃ ولا ریب ان مخالفۃ الزائل فی المرسلہ خصوصاً بالحمل علی الارشاد دون الاستحباب اولا خصوصاً مع ابتناء التقیید. اگر تقیید پہ بنا رکھیں اما علی ما ذکرہ الشیخ من دلالت روایت علی نجاست دخان المخالفت للمشہور. لکھے امام نے کہا نا تحت سما، اس لیے کہا ہوگا کہ مثلا کمرے میں دھواں بھر جائے، مرے ورنے جائے کوئی، اس لیے آسمان کے نیچے اس کو آپ جلا دیں. حضرت وجہ تو ہے. کیا لکھا ہے؟ ہاں لکھے اگر تقیید پہ بنا رکھتے ہیں، اگر تقیید پر بنا رکھتے ہیں تو دو چیزیں پہلے ماننی پڑیں گی، دو چیزیں ماننی پڑیں گی. دو چیزیں ماننی پڑیں گی. اگلی لائن میں لکھو نمبر 1 نجس تیل کا دھواں نجس ہے. نمبر 2 اگلی لائن چھت کا نجس کرنا حرام ہے. چھت کا نجس کرنا حرام ہے. چھت کا نجس کرنا حرام ہے. صحیح ہے. یا اس حکم کو تعبد محض پر حمل کریں گے. تو تقیید کے اوپر دو صورتوں میں، تقیید کے اوپر جو وہ دو صورتوں میں حمل کر سکتے ہیں. یا تو یہ دو چیزیں قبول کر لیں کہ نجس تیل کا دھواں بھی نجس ہے اور چھت کو نجس کرنا حرام ہے، تو اس کو آپ مقید پہ حمل کر لیں. یا اس حکم کو تعبدی محض بنائیں تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ تقیید کے اوپر حمل کر سکتے ہیں. اور دونوں چیزیں جو ہے وہ فی غایت البعد لکھے ہیں. دونوں چیزیں جو ہے وہ شیخ کہتے ہیں فی غایت البعد.
یا اس حکم کو تعبد محض پر عمل کریں گے تو تقیید پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، تقیید پہ دو صورتوں میں حمل کر سکتے ہیں. یا تو آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ نجس سیل کا دھواں بھی نجس ہے اور چھت کو نجس کرنا بھی حرام ہے، تو اس کے قائل ہو جائیں گے آپ، تو آپ اس کو مقید پہ حمل کر سکتے ہیں. یا اس حکم کو کہیں یہ حکم تعبدی محض ہے، تو شیخ کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں فی غایت البعد. ٹھیک ہے، اب کتاب کو دیکھیے. دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یعنی بعید ہے یعنی اندھے کو، عقل کے اندھے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. شیخ کا جملہ بتائیے تھوڑا. جی، شیخ کا جملہ بتائیے. وہ فی غایت البعد، ہوا فی غایت البعد یعنی بعد کے بہت ہی دور، بہت بعید ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں خصوصاً ما ابتناء تقید جو ہے وہ کتاب کو دیکھیے. اما علی ما ذکرہ الشیخ من دلالت روایت علی نجاست دخان، یا روایت دلالت کر رہی ہے کہ دخان نجس ہے، جبکہ مشہور تو نجاست کے قائل نہیں ہے، المخالفت للمشہور، تو بس روایت ہی مخالف مشہور ہو گئی. وَإِمَّا عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ تَعْبُدًا مَحْضًا، یا یہ حکم تعبدی محض ہے، وَهُوَ فِي غایت البعد، غایت بعد میں ہے. وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى فِي الْمَبْسُوطِ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ رِوَایَتِهِ لِلْمُرْسَلَةِ. یعنی مبسوط میں شیخ کی کئی کتابیں ہیں نا، ایک کتاب جو فقہ کی ان کی جامع کتاب ہے وہ مبسوط ہے. مبسوط میں انہوں نے مرسلہ کو نقل کیا اور اس کے بعد فتویٰ دیا کہ چھت کے نیچے چراغ جلانا مکروہ ہے. کیا فتویٰ دیا؟ تو اگر حرام ہوتا اور شیخ اگر اس کے مقید پہ حمل کرتے تو اصلا جو ہے وہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی یہ کراہت کے فتوے کی. تو یہ اس سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ نہ حکم تعبدی محض ہے اور نہ ہی شیخ جو ہے وہ نجاست کے، دھوئیں کی نجاست کے قائل تھے، نہ تنجیس سخت کے قائل تھے، اس کی حرمت کے قائل تھے. اگر ہوتے تو کراہت کا فتویٰ نہیں دیتے. دوبارہ پڑھ لو. وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ أَفْتَى فِي الْمَبْسُوطِ بِالْكَرَاهَةِ مَا رِوَایَتِهِ لِلْمُرْسَلَةِ. مَا رِوَایَتِهِ یعنی اس کے بعد کے روایت شیخ، یعنی شیخ نے روایت کی. ما روایتہی کا معنی یہ اس طرح سے مصدر ہے، روایتہی یعنی شیخ نے روایت کی، مرسلہ کی، اور روایت کرنے کے ساتھ ساتھ شیخ نے فتویٰ دیا کراہت کا. تو اگر شیخ، لکھو اس جملے کو، شیخ نے مبسوط میں روایت کو، مرسلہ روایت کو نقل کیا، شیخ نے مبسوط میں مرسلہ روایت کو نقل کیا، شیخ نے مبسوط میں مرسلہ روایت کو نقل کیا اور اس کے بعد فتویٰ بے کراہت دیا، اور اس کے بعد فتویٰ دیا، بس ختم، اور اس کے بعد فتویٰ بے کراہت دیا. تو اگر شیخ روایت کو مقید پر حمل کرتے اگر شیخ روایت کو مقید پر حمل کرتے یا تعبد محض پر حمل کرتے تو کراہت کا فتویٰ نہ دیتے. بس یہ ایک جملہ پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد باقی بحث اس کی جو ہے وہ کل کریں گے. وَالْإِنصَافُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَخْلُو مِنْ إِشْكَالٍ. عبارت دیکھیے، وَالْإِنصَاف، انصاف یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ اشکال سے خالی نہیں ہے. مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِ روایات البعیدۃ عن التقلید، جو روایات ہیں وہ تقلید سے بعید ہیں. لِإِبَائِهَا فِي أَنفُسِهَا عَنْهُ وَإِبَاءِ الْمُقَيَّدِ عَنْهُ، کیونکہ یہ روایات اباء رکھتی ہیں اپنے اندر، عنہ یعنی عن التقلید، تقلید سے ان کے اندر اباء ہے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ لازمہ
تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، اگر یعنی ان کے اندر جو اباہ ہے، جیسے سیمنٹ پکا ہو جائے تو اس کے اندر اباہ ہے، پانی کو جذب نہیں کرے گا، اور تیسرے دن اگر آپ اس کو دیں، دوسرے یا تیسرے دن دیں تو وہ پانی کو پی لے گا، قبول کرے گا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ پکا ہو گیا. تو یہ جو روایات تھیں وہ 1000 سال پہلے کی تھی، وقت حاجت کی تھی. اگر مقید 1000 سال کے بعد آ رہا ہے تو تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. تو یہ عبارت رکھتی ہیں اپنے اندر کس سے؟ تقید سے. انہو کی ضمیر تقید پہ پلٹے گی، ہا کی ضمیر جو ہے وہ روایات پہ پلٹے گی. و اباء المقید انہو، اور مقید بھی جو ہے وہ تقید سے جو ہے وہ مقید بھی مقید بننے سے جو ہے وہ اباء رکھتا ہے. اباء اس لیے رکھتا ہے کیونکہ جہاں یہ احتمال موجود ہو کہ نظریہ پہلے سے علماء کے درمیان تھا کہ چھت جو ہے وہ چھت کو نجس کرنا حرام ہے، اور دھواں نجس سیل کا دھواں بھی نجس ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کیونکہ پہلے سے علماء کے درمیان تھیں تو اس لحاظ سے جو ہے وہ مقید بھی جو ہے وہ مقید. اور پھر ہم نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ اگر آپ اس کو نجاست کے اوپر حمل کریں تو آپ کو ماننا پڑے گا، مقید کے اوپر حمل کریں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ دھواں بھی نجس ہے اور تنجیس و سخت بھی حرام ہے، یا آپ کو تعبدی محض، حکم تعبدی محض کے اوپر حمل کرنا پڑے گا، اور دونوں میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ تقید کی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.